عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ سب کو ہمارے روزانہ کے حق کے سوال پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہمیں مسیحی ایمان سے متعلق سوالات موصول ہوتے ہیں، اور ہماری آج کی قسط کا سوال یہ ہے: متی کی انجیل دوسرا باب اس کی 23ویں آیت میں مسیح کا ذکر ہے اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ لیکن ان الفاظ کا پرانے عہد ناموں کی کتابوں میں ایک مرتبہ بھی ذکر نہیں ہے۔ کیا متی نے یہ لکھتے ہوئے غلطی کی تھی؟ اس کا جواب ہم جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کلام میں ناصرت کا انتخاب کیوں کیا، یعنی خاص طور پر وہ جگہ جہاں مسیح کو رہنا تھا؟ اور جیسا کہ ہم نے متی کی انجیل کے دوسرے باب میں سنا ہے کہ تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ لیکن جیسا کہ سوال میں کہا گیا ہے کہ وہ ناصری کہلائے گا کے الفاظ کا ذکر عہد قدیم میں نہیں ہے، اور اس سوال کی وجہ سے بہت سے لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ متی نے ان واقعات کو لکھنے میں غلطی کی۔ لیکن آئیں مل کر دیکھتے ہیں کہ ناصرت ہی کیوں، اور یہ الفاظ کیوں درست ہیں۔ ناصرت ہی کیوں؟ ناصرت گلیل کے علاقے کا ایک شہر تھا۔ یہ شہر بہت حقیر سمجھا جاتا تھا، جو کہ ایک حقیر صوبے میں تھا، یعنی گلیل میں تمام گلیل کو ہی حقارت سے دیکھا جاتا تھا، اور ناصرت اسی صوبے کا ایک حقیر سمجھا جانے والا شہر تھا، اور مسیح نے وہاں رہنے کا انتخاب کیا۔ ناصرت کی تحقیر کی جاتی تھی، جیسا کہ تاریخ میں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کچھ ایسے کام کرنے والے تھے جو رومی سلطنت کے ساتھ ایسے کام کرتے تھے جو اخلاقی معیار سے گرے ہوئے تھے۔ انہیں عام زبان میں معاشرے کی غلاظت کہا جاتا تھا۔ مسیح نے وہاں رہنے کا چناؤ کیا، ایک حقیر جگہ کا، ایک حقیر شہر کا، ایک حقیر صوبے کا۔ مسیح نے آغاز ہی سے حلیمی کا چناؤ کیا۔ کیا پرانے عہد نامے میں ایسے حوالے تھے جو یہ بتاتے ہیں کہ مسیح کی تحقیر کی جائے گی؟ یقیناً۔ زبور 22:6 میں لکھا ہے، گویا مسیح خود نبوتی طور پر کہہ رہا ہے کہ لوگ اس کی تحقیر کریں گے۔ آدمیوں میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر۔ جب یسایہ 49:7 میں اس کے بارے میں کہا گیا، اس کو جسے انسان حقیر جانتا ہے اور جس سے قوم کو نفرت ہے اور جو حاکموں کا چاکر ہے، جس طرح یسایہ 53:3 میں اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود۔ مسیح نے اپنی زندگی کا آغاز ایسی جگہ کے چناؤ سے کیا جو کہ حقیر شہر تھا اور حقیر صوبے میں تھا، ناصرت گلیل میں۔ لیکن کیا اس کا صرف یہی مطلب اور یہی وجہ ہے کہ مسیح نے ناصرت میں رہنا پسند کیا؟ اور کیا ناصرت کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ ایک حقیر شہر ہے، یا اس کا کوئی اور بھی مطلب ہے؟ اگر ہم متی دوسرے باب کی 23ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ ناظرین، اس لفظ کے سادہ سے معنی ہے کہ وہ ناصری کہلائے گا، یعنی وہ تنا کہلائے گا، وہ شاخ کہلائے گا، کیونکہ لفظ ناصرت کے معنی ہے شاخ یا تنا۔ کیا پرانے عہد نامے میں مسیح کے بارے میں کسی طرح کے الفاظ کا ذکر ہے کہ وہ شاخ یا تنا کہلائے گا، یعنی ناصری؟ تو ناظرین، صحائف انبیاء کی کتب میں مسیح کے بارے میں کم از کم 7 جگہ بطور شاخ یا تنے کا ذکر ہے۔ مسیح کے بارے میں پہلا حوالہ یسایہ 4:2 میں ہے، جہاں لکھا ہے، تب خداوند کی طرف سے رویدگی شاخ خوبصورت و شاندار ہو، اور زمین کا پھل ان کے لیے جو بنی اسرائیل میں سے بچ نکلے لذیذ اور خوشنما ہوگا۔ یہاں یسایہ مسیح کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند کی طرف سے شاخ، خداوند کی طرف سے شاخ، یہ کون ہے؟ مسیح ہے۔ اسی طرح جب وہ یسایہ 11:1 میں مسیح کے بارے میں بات کرتا ہے، اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک باآور شاخ ناصری پیدا ہوگی۔ یسایہ 53 باب کی دوسری آیت کے الفاظ میں وہ اس کے آگے کونپل کی طرح بڑھے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے سامنے ایک کونپل کی طرح، جس طرح خوش زمین سے جڑ کی طرح پھوٹ نکلتا ہے۔ جب وہ یرمیہ 23:5 میں مسیح کے بارے میں لکھتا ہے، میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی کے ملک میں ایک بالمندی ہوگی، یہاں وہ مسیح کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ایک صادق راست باز شاخ ہوگا۔ پہلے کہتا ہے کہ خداوند کی شاخ، اور پھر کہتا ہے کہ وہ جڑ کی طرح زمین سے پھوٹ نکلے گا۔ یہ سب باتیں مسیح کی طرف بطور شاخ کی طرف اشارہ ہیں۔ پھر یرمیہ 33 باب کی 15ویں آیت میں ان الفاظ کا ذکر ملتا ہے،
انہی ایام میں اور اسی وقت میں داؤد کے لیے صداقت کی شاخ پیدا کروں گا اور وہ ملک میں عدالت اور صداقت سے عمل کرے گا۔ یقیناً ان الفاظ کا اطلاق داؤد پر نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی سلیمان بن داؤد پر، بلکہ یہ مسیح کے بارے میں ہے جو کہ داؤد کا حقیقی فرزند ہے، جس کے بارے میں متی پہلے باب میں لکھا ہے، یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ اسی طرح زکریا چھٹے باب کی 12ویں آیت جو کہ چھٹا حوالہ ہے، مسیح کے بارے میں یہ الفاظ لکھے ہیں، دیکھ وہ شخص جس کا نام شاخ ہے، اس کے زیر سایہ خوشحالی ہوگی اور وہ خداوند کی ہیکل کو تعمیر کرے گا۔ اس کے علاوہ زکریا 3:8 میں بھی اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے، میں اپنے بندہ یعنی شاخ کو لانے والا ہوں۔ مسیح کے بارے میں صحائف انبیاء میں یہ 7 حوالہ جات ہیں۔ میں دوبارہ دہراؤں گا کہ شاخ کا مطلب کیا ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جس کا ذکر متی 2 باب کی 23ویں آیت میں ہے کہ وہ ناصری شاخ کہلائے گا۔ جیسا کہ متی 2 باب کی 23ویں آیت میں مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ناصری کہلائے گا، اگر ہم اسے حقارت کے طور پر لیں تو مسیح نے حلیمی اختیار کی اور آدمیوں نے اس کی تحقیر کی اور رد کیا۔ وہ ایک حقیر شہر میں رہا جو کہ حقیر صوبے یعنی گلیل میں تھا۔ اگر ہم لغوی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو لفظ ناصری کا مطلب ہے شاخ، جیسا کہ ہم نے مسیح بطور شاخ کے بارے میں صحائف انبیاء میں سے 7 آیات کا حوالہ دیا۔ ناظرین، میں آپ کے لیے اس کی دوبارہ دہرائی کرنا چاہوں گا۔ یسایہ 4:2 میں خداوند کی شاخ ہے، پھر یسایہ 11ویں باب کی پہلی آیت میں وہ یسی کے تنے سے نکلی شاخ ہے، اور پھر یسایہ 53:2 میں وہ خشک زمین سے نکلی جڑ ہے، پھر یسایہ 23:5 میں وہ صادق شاخ ہے، پھر یرمیہ 33واں باب 15ویں آیت، اس آیت میں بھی وہ صادق شاخ ہے، زکریا 6 باب میں وہ شخص جس کا نام شاخ ہے، اور زکریا 3 باب میں خادم یعنی شاخ ہے۔ اگر میں ان 7 ناموں پر بات کروں تو یہ چاروں اناجیل میں ان 7 ناموں کا حوالہ ہے۔ مثال کے طور پر زکریا 3:8 میں لکھا ہے، میں اپنے بندہ یعنی شاخ کو لانے والا ہوں۔ ہم نے کہا کہ یہ شاخ مسیح ہے۔ چاروں اناجیل میں سے کون سی انجیل بتاتی ہے کہ وہ خادم ہے؟ ہم یہ مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں۔ جب میں زکریا 6 باب کی طرف آتا ہوں، دیکھ وہ شخص جس کا نام شاخ ہے، کون سی انجیل ہے جو بتاتی ہے کہ مسیح آدمی یا انسان ہے؟ ہم یہ لوکا میں دیکھتے ہیں۔ اور پھر جب ہم یسایہ 4 باب کو پڑھتے ہیں، خداوند کی شاخ کون سی انجیل مسیح کو بطور خداوند کے پیش کرتی ہے؟ یہ یوحنا کی انجیل ہے۔ جب ہم یسایہ 11واں باب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی، اور پھر جب میں یرمیہ 23ویں باب کو پڑھتا ہوں تو وہ ایک صادق شاخ ہے۔ آپ چاروں اناجیل میں اس کے بارے میں حوالہ جات کو دیکھ سکتے ہیں جن کا ذکر 7 ناموں میں کیا گیا ہے۔ مسیح ایک آدمی اور شاخ ہے، مسیح ناصری ہے، مسیح ایسی شاخ ہے جو خدا کے سامنے پروان چڑھی ایک کونپل کی طرح جیسے خشک زمین سے پھوٹ نکلتی ہے۔ اسی طرح متی 2:23 میں درستگی کے ساتھ کہا گیا ہے کہ وہ ناصری کہلائے گا، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا ہے وہ پورا ہو۔ نبیوں نے پہلے سے پیشگوئی کی تھی کہ وہ ناصری کہلائے گا یا وہ شاخ کہلائے گا۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔